آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک دم ڈھابا سٹائل پٹھان ہوٹل کی خاص نمکین دال ماش۔ یقین کریں اس کے ٹیسٹ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ دال ماش اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ گوشت کے سالن کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی ڈھیر ساری رحمتیں ہوں آپ سب دیکھنے والوں پر۔ میں ہوں دعا۔ پٹھان ہوٹل کی ایسی ریسیپی دینے جا رہی ہوں جسے فالو کر کے آپ کی دال دانے دار بھی بنے گی اور بے حد لذیذ بھی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اچھی لگے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ بے حد لذیذ اور ذائقے دار نمکین دال ماش بنانے کے لیے سب سے پہلے دال ماش کو بوائل کر لیتے ہیں۔ میں نے 300 گرام دال ماش لی ہے۔ اسے اچھے سے صاف کرنے کے بعد میں نے تازے پانی سے 2 سے 3 بار دھو لیا تھا۔ صاف پانی سے دھونے کے بعد دال کو 2 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ دال پھول جائے گی اور بہت ہی سافٹ اور کھلی کھلی بن کر تیار ہوگی۔ بالکل اسی طرح کھلی کھلی تیار ہوگی جیسے ڈھابوں پر ملتی ہے۔ دال بوائل کرتے ہوئے یہ جو جھاگ بنتی ہے اسے آپ نے نکال لینا ہے۔ یہ جھاگ ایسیڈیٹی کا باعث بنتی ہے اور معدے میں بھی تیزابیت کرتی ہے، تو اسے ہٹا دینا ہی بہتر ہوگا۔ 1 ٹی اسپون نمک ڈال کر دال کو بوائل کر لیں، اتنا کہ اس کا دانہ ثابت بھی رہے اور یہ سافٹ بھی ہو جائے۔ 15 سے 20 منٹ میں ہی دال ہمارے اچھے طریقے سے بوائل ہو چکی ہے، تو اسے اب سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ دال بنانے کے لیے کسی بھی کڑھائی یا پین میں 2 سے 3 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل ڈال دیں، ایک بڑی الائچی اور 3 سے 4 لونگ ڈال دیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے۔ اس کے بعد اس میں 1 ٹی اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے۔ ادرک لہسن کو بھی کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیں، اتنا فرائی کریں کہ ادرک لہسن کی کچے کی اسمیل ختم ہو جائے۔ ادرک لہسن کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں 2 ہری مرچیں کاٹ کر اور 4 سے 5 گول لال مرچیں۔ بہت ہی کم سپائسز کے ساتھ یہ نمکین دال ماش تیار ہوتی ہے، لیکن بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے۔ سارے مسالوں کو فرائی کرنے کے بعد اب اس میں بوائل دال ڈال دیں۔ بچا ہوا پانی بھی ڈال دیں جس پانی میں ہم نے دال بوائل کی تھی۔ حسب ضرورت نمک شامل کر دیں۔ 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر ڈال دیں۔ 1 ٹی اسپون ثابت سفید زیرہ ڈال دیں۔ ½ ٹی اسپون پسی کالی مرچ ڈال دیں۔ آدھا کپ اس میں دہی کا شامل کر دیں۔ اس دال میں ہم نے ٹماٹر کا استعمال اور پسی لال مرچ کا استعمال بالکل نہیں کریں گے۔ اب دال کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور میڈیم فلیم پر دال کی 4 سے 5 منٹ تک بھنائی کریں تاکہ سارے مسالوں کا فلیور دال میں آ جائے۔ اب اس کا تڑکا تیار کر لیتے ہیں جس سے اس دال کا ذائقہ 100 گنا بڑھ جائے گا۔ ایک فرائی پین لے لیں اور اس میں 1/3 کپ کوکنگ آئل ڈال دیں۔ جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہوگا تو 2 درمیانی سائز کے پیاز بالکل باریک سلائس کر کے ڈال دیں۔ معذرت کے ساتھ پیاز ڈالنے والا کلپ میں شوٹ نہیں کر سکی۔ اب پیازوں کو آپ نے لائٹ گولڈن فرائی کر لینا ہے۔ اس ریسیپی میں ہم ٹماٹر کا استعمال بالکل نہیں کریں گے۔ بغیر ٹماٹر کی ہی یہ دال بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگی، تو آپ نے اسے لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ پیاز جیسے ہی گولڈن فرائی ہو جائے تو آپ اس میں ڈال دیں جولین کٹی ادرک، 4 سے 5 گول لال مرچیں اور 2 ہری مرچیں بالکل باریک کاٹ کے۔ تو یہاں پہ بہت ہی مزیدار سا تڑکا تیار ہو چکا ہے، تو اسے دال میں ڈال دیتے ہیں۔ اب 1 سے 2 منٹ کے لیے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں، اور اس پوائنٹ پہ اگر تو آپ کو میری ریسیپی ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کوکنگ اینڈ ٹپس ود دعا کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو ایک دم زبردستی ہماری دال ماش فرائی ایک دم تیار ہے۔ اسے گارنش کریں گے باریک کٹے ہوئے ہرے دھنیے سے اور جولین کٹی ادرک سے۔ گرما گرم دال ماش فرائی کو سرو کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ دال ماش فرائی کی لک چیک کریں، ایک ایک دانے میں آپ کو ذائقہ ملے گا، اور ماشاءاللہ سے کتنی کھلی کھلی دال بن کر تیار ہوئی ہے۔ لگ رہی ہے نا ٹیسٹی؟ ریسیپی کو آپ نے ایک بار لازمی ٹرائی کرنا ہے، کھا کر مزہ آ جائے گا۔ ریسیپی ٹرائی کریں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔